آج میری فلائٹ تھی نیو یارک کے لیے، لیکن مجھے گزشتہ 2 گھنٹوں سے یہاں ایئرپورٹ پہ رکھا گیا ہے اور کوئی بھی آفیشیل نہ آ کے مجھے جواب دے رہا ہے، نہ کچھ۔ ایف آئی اے کے جو انچارج ہے وہ بالکل اپنے پوسٹ سے ہی غائب ہے، جس سے میں پوچھ سکوں کہ کس قانون کے تحت مجھے روکا گیا۔ نہ میرا نام ECL میں ہے، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ویزا ویلڈ نہیں ہے، حالانکہ اسی ویزے پر ٹورزم اور بزنس کا جو ویزا ہے اس پر پورے پاکستان سے لوگ جو ہے نا ٹریول کرتے ہیں، لیکن بالکل جینونلی اس میں آرمی کے آرڈرز ہے کہ مجھے پریونٹ کیا جائے ٹریول کرنے سے۔ تو یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے اور زبردستی وداؤٹ گیونگ می اینی ایکسپلینیشن یہ لوگ میرا سامان بھی باہر نکال رہے ہیں، اور کوشش کی گئی ہے کہ مجھے گھسیٹ کر ایئرپورٹ سے باہر نکالا جائے۔ سو آئی ایم ریزسٹنگ دس، اور یہ ان تمام جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں اس سے بلوچستان میں جو جاری انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں اور بلوچستان میں جو ایک ریاستی بوکھلاہٹ ہے وہ سب ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ایکسپوز کر رہی ہے ریاست اپنے آپ کو کہ اداروں کی موجودگی کے ہوتے ہوئے بھی کس طرح لا کو یوز کیا جا رہا ہے، اور ایف آئی اے کے موجودگی میں کسی وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن روکا جا رہا ہے ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کو، تاکہ اسٹیٹ کے جو وار کرائمز ہے وہ کبھی ایکسپوز نہ ہو سکے اس دنیا کے سامنے۔ اس طرح جو ہے نا ہم چاہتے ہیں آپ سب سے کہ آپ اس چیز کو ریزسٹ کریں، پوری دنیا کے سامنے پاکستانی اسٹیٹ کے جو وار کرائمز ہے اس کو ایکسپوز کریں، اور میں یہاں پہ ریزسٹ کر رہی ہوں۔ اور جب تک مجھے کوئی جینون آنسر نہیں دیا جائے گا میں یہاں سے بالکل بھی باہر نہیں ہٹوں گی، اور ایف آئی اے کے وہ افسران جو بھاگ کر اپنے پوسٹ کو نکل کر جا چکے ہیں وہ جواب دیں ہیں کہ انہوں نے کس قانون کے تحت، کس آرمی کے کرنل کے تحت جو ہے نا مجھے روکے رکھا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، اور انسانی حقوق کے اداروں کو ضرور ٹیگ کریں تاکہ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پہ کسی صحافی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلوچستان میں بالکل کروں گی، آپ بتائیں کس لیگل ٹرمز پر آپ نے جو ہے نا اپنے پاسپورٹ اٹھایا ہے، بتائیں۔ جس نے پاسپورٹ رکھا ہے ان سے جا کے کس نے اٹھایا ہے اور کس نے اٹھایا ہے؟ آپ کو پتا ہے جس نے رکھا، کس نے اٹھایا؟ جس نے رکھا ہے اس کے پاس۔ کس کے پاس ہے؟ کون ہے آپ کا انچارج؟ آپ کو کیسے نہیں پتا ہے کہ میں 5 گھنٹے سے یہاں پہ ہوں اور آپ لوگوں نے نہ مجھے کوئی لیگلی بیسس دی ہے کہ کس لیے آپ لوگ مجھے روک رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اللیگلی آپ کی کوئی میڈم عظما جو ہے نا میرا پاسپورٹ لے کر گئی اور آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہے؟ کیوں نہیں پتا ہے آپ کو؟ بتا رہی ہیں کہ کیوں؟ کون لے کر گیا ہے؟ تو آپ کی آفیسر نہیں ہے، آپ اس کو اون نہیں کرتی ہیں؟ میں نے آپ کو کیا آپ اس کو اون نہیں کرتی ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں اٹھا کر لے، اور وہ کہاں ہے؟ میں نے آپ کو کیا بولا کہ ہم نے ابھی جوائن کیا ہے 11 بجے۔ 11 بجے جوائن کیا ہے؟ کیا اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا جو یہاں پہ آتے ہیں ان لوگوں کے پاسپورٹ اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں؟ کس کو ہینڈ اوور کیا ہے آپ کے عثمان نے پاسپورٹ؟ شفٹ انچارج بیٹھا ان سے آپ جا کے بات کریں۔ کون ہے آپ کا شفٹ انچارج؟ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور اب جو ہے نا یہ انچارج صاحب بیٹھے ہیں، ان کی سرکردگی میں میرا پاسپورٹ ان کے ڈپٹی جو انچارج صاحب ہے وہ لے کر گئے ہیں، اور ابھی تک وہ بالکل میڈم صاحبہ سین سے غائب ہے کہ کس طرح میں۔ آپ مجھے بتائیں آپ نے کس لیے میرا پاسپورٹ اٹھایا ہے اور کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کس لیگل ٹرم سے آپ نے مجھے روکا؟ جواب دیں، جواب دیں۔ آپ کا کیا، آپ کی یہی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ اسی طرح جو ہے نا تنگ کریں لوگوں کو؟ آئی ایم آسکنگ یو ویئر از مائی پاسپورٹ، یو ہیو ٹیکن اٹ؟ جواب دیا ہے، کس نے اٹھایا ہے میرا پاسپورٹ؟ بتائیں بتائیں کس نے اٹھایا ہے میرا پاسپورٹ؟ کس کے آرڈرز پر آپ چل رہے ہیں؟ یہ وہ ایف آئی اے کا آفس ہے جہاں پہ صرف اور صرف ISI کے آرڈرز فالو کیے جاتے ہیں، نہ ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ دوسروں کے رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ اب بھی میرا پاسپورٹ ان کے پاس ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے چہروں کو دیکھا جائے ان کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پر جو مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، اور اگر میرا پاسپورٹ نہیں لوٹایا گیا تو میں اب یہیں پہ رہوں گی اور یہاں سے بالکل نہیں جاؤں گی۔ Hello everyone, today I had a scheduled flight for New York to attend the Times magazine's gala for the 100 influential emerging leaders of the world. However, I was unjustly stopped in the Karachi International Airport by the FIA officials. They haven't given me any explanation. They have took my passport and my name is not in the ECL. They are not even responding to my queries. I think this is just an act to silence the genuine Baloch voices, because there was not a legitimate purpose to prevent my travel, just to silence the Baloch voices internationally, to conceal the 2 decades long genocide and the human rights violation back in Balochistan. Because in Balochistan, no media and
can have the right and competency to reveal what's happening in Balochistan. So the human rights defenders are now prevented for their advocacy in human rights. And we believe that it will worsen the situation in Balochistan. We will fight back. We will expose the state crimes back in Balochistan.